بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وی نیوز کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بحرین کے وزیر خارجہ عبداللطیف بن راشد الزائنی، متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ عبداللہ بن زائد اور اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کا منگل 15 ستمبر کو وائٹ ہاؤس میں خیر مقدم کیا۔ ٹرمپ نے متحدہ عرب امارات اور بحرین کی اسرائیل اور عرب ریاستوں کے مابین تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے منگل کو وائٹ ہاؤس میں دستخطی تقریب کی میزبانی کی۔ اسرائیل، متحدہ عرب امارات اور بحرین کے نمائندوں نے وائٹ ہاؤس کے جنوبی لان پر نام نہاد ابراہیم ایرکارڈ پر دستخط کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان 13 اگست کو معاہدہ ہوا تھا۔ بحرین نے گزشتہ جمعے کو یہ اعلان کیا تھا کہ وہ یہودی ریاست کو باضابطہ طور پر بھی تسلیم کرے گا۔ ابراہیم معاہدوں کے تحت وزیر اعظم نیتن یاہو نے مغرب کنارے کے حصے ملانے کے منصوبے کو روکنے پر اتفاق کیا ہے، لیکن مبصرین کا کہنا ہے کہ یہ معاہدہ مشرقی وسطی میں بدلتے ہوئے حالات متحرک ہونے کی ایک علامت ہے۔ زیادہ سے زیادہ عرب اقوام اسرائیل کے قریب ہونے کے بعد فلسطینیوں کو الگ تھلگ چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ اسرائیل امریکہ کے مابین ہونے والے معاہدوں پر روشنی ڈال رہی ہے اور بحرین میں 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات سے صرف 2 ماہ ابھی رہ گئے ہیں اور یہ خارجہ پالیسی کی خطوات کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ سابق نائب صدر جو بائیڈن نے ٹرمپ کے ڈیموکریٹ مخالف نے کہا کہ وہ میڈیا کے سوالوں کے جواب میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے والے مزید ممالک کی حمایت کرتے ہیں، لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسرائیل کو ایک حقیقی 2 ریاستی حل کی طرف کام کرنے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ دوسری جانب فلسطینی حکومت اور سرکردہ تنظیموں نے اس معاہدے کو القدس سے غداری قرار دیا ہے۔ ترکی نے بھی اسے مسترد کر دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے سامنے فلسطین کے حق میں احتجاج، مظاہرین نے طویل فلسطینی پرچم تھامے رکھا۔ فلسطین، ترکی اور مسلم امہ اس معاہدے کی مخالفت کر رہی ہے۔ لندن میں بھی بحرین کے سفارت خانے کے باہر مظاہرہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے معاہدے کو القدس سے خیانت قرار دیا ہے۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔